ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھنے کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 39 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں، اور موجب زینت بھی ہے سوآت یعنی جسم کے وہ حصے جنہیں چھپانا ضروری ہے، جیسے شرمگاہ اور وہ لباس جو حسن اور رعنائی کے لیے پہنا جائے۔ گویا لباس کی پہلی قسم ضروریات سے اور دوسری قسم تتم و اضافہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قسموں کے لباس کے لیے سامان اور مواد پیدا فرمایا۔ یہ جو فرمایا کہ اور تقوی کا لباس، تو اس سے مراد بعد کے نزدیک وہ لباس ہے جو متقین قیامت والے دن پہنیں گے۔ بعد کے نزدیک ایمان، بعد کے نزدیک عمل صالح، مشیت الہی وغیرہ ہے۔ مفہوم سب کا تقریباً ایک ہی ہے کہ ایسا لباس جسے پہن کر انسان تکبر کرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کرے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ اس سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس سے یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ زیب و زینت اور آرائش کے لیے بھی اگرچہ لباس پہننا جائز ہے، تاہم لباس میں ایسی سادگی زیادہ پسندیدہ ہے جو انسان کے زہد اور تقوی کی مظہر ہو۔ علاوہ ازیں نیا لباس پہن کر یہ دعا بھی پڑھی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تو جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وہ امت کے لیے سنت ہے اور امت کے لیے ہی ہوتی ہے، اور امت کو بھی اس پر عمل کرنا جہاں تک ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور وہ دعا یہ ہے والحمد للہ الذی کسانی ما واری بہی او ربی وتجمل به فی حیاتی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیوریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اے اولاد آدم، شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا۔ ایسی حالت میں ان کا لباس بھی اتروا دیا تاکہ وہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ وہ اور اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے۔ اس میں اہل ایمان کو شیطان اور اس کے قبیلے یعنی چیلے چانٹوں سے ڈرایا گیا ہے کہ کہیں وہ تمہاری غفلت اور سستی سے فائدہ اٹھا کر تمہیں بھی اسی طرح فتنے اور گمراہی میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو اس نے جنت سے نکلوا دیا اور لباس جنت بھی اتروا دیا۔ بالخصوص جب کہ وہ نظر بھی نہیں آتے تو اس سے بچنے کا اہتمام اور فکر بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ شیطانوں کو انہی لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی بے ایمان قسم کے لوگ ہی اس کے دوست اور اس کے خاص شکار ہوتے ہیں، تاہم اہل ایمان پر بھی وہ ڈورے ڈالتا رہتا ہے، کچھ اور نہیں تو شرک خفی یعنی ریاکاری اور شرک میں ہی ان کو مبتلا کر دیتا ہے، اور یوں ان کو بھی ایمان کے بعد ایمان صحیح کی پونجی سے محروم کر دیتا ہے۔ اعاذنا اللہ بہ۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا
قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی بتلایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش باتوں کی تعلیم نہیں دیتا، یعنی فحش کاموں کے، گندے کاموں کی تعلیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کی تم سند ہی نہیں رکھتے، یعنی جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، بلا دلیل اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو۔ اسلام سے قبل مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس حالت کو اختیار کر کے طواف کرتے ہیں جو اس وقت تھی جب ہماری ماؤں نے جنا نہیں تھا، جب ہماری ماؤں نے جنا تھا۔ بعد کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ تعویل کرتے تھے کہ ہم جو لباس پہنے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ جو کپڑے یا جو لباس ہم پہن کر ہمیشہ رکھتے ہیں تو یہ لباس پہنے ہوئے تو ہم ہمیشہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ لباس وہاں پر کعبہ میں، حرم میں لے جانا، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا کہ اس کو حرم میں لے جا کر ان کپڑوں میں طواف کرنا، کیونکہ یہ ان کپڑوں میں گناہ کیے گئے ہیں، لہٰذا ان کپڑوں میں طواف کرنا صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں لگتا۔ چنانچہ وہ لباس اتار کر طواف کرتے اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی، اس لیے صرف اپنی شرمگاہ پر کوئی کپڑا یا چمڑے کا ٹکڑا رکھ لیتے۔ اپنے اس شرمناک فعل کے لیے دو عذر انہوں نے اور پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دے، یوں ہی تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو جو اس نے نہیں کہی۔ جب انہیں حق کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کام کرتے آئے ہیں، یا ہمارے امام اور پیر و شیخ کا یہی حکم ہے۔ یہی وہ خصلت ہے جس کی وجہ سے یہودی یہودیت پر، نصرانی نصرانیت پر اور بدعتی بدعتوں پر قائم رہے۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدعکم تعودون۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سجدہ کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طور پر کرو کہ اس عبادت کو خاص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا۔ اس کی تفسیر علماء مفسرین نے یوں کی ہے کہ انصاف سے مراد یہاں بات کے نزدیک لا الہ الا اللہ اور یعنی توحید ہے، اور اپنا رخ سیدھا رکھا کرو۔ امام شوکانی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اپنی نمازوں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، چاہے تم کسی بھی مسجد میں ہو، اور امام ابن کثیر نے اس سے استقامت بمعنی مطابت رسول مراد لی ہے، اور اگلے جملے سے اخلاص اللہ اور کہا ہے کہ ہر عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو اور دوسرے خالق رضا الہی کے لیے ہو، یعنی خالص رضا الہی کے لیے ہے۔ جو بھی عمل اسلام کا جو بھی عمل کیا جائے وہ خالص رضا الہی کے لیے ہو، اور آیت میں ان باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ریاکاری ایک مومن کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعد پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت پر اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو۔ زینہ یہاں پر اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ اس کا سبب نزول بھی مشرکین کے ننگے طواف سے متعلق ہے، اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ لباس پہن کر اللہ کی عبادت کرو اور طواف کرو۔
اور یہ جو اسراف کا مطلب اسراف یعنی حد سے نکل جانا، کسی چیز میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو، جو چاہے پہنو، البتہ دو باتوں سے گریز کرو، اسراف اور تکبر سے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ بعد سلف صالحین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، الاعراف سورۃ آیت نمبر 7۔ اس آدھی آیت میں ساری طب جمع فرما دی ہے، جیسا کہ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے کہ جتنی بھی حکمت ہے، جتنی بھی طب ہے، وہ ساری اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے۔ بعد کہتے ہیں زینت سے وہ لباس مراد ہے جو آرائش کے لیے پہنا جائے، جس سے ان کے نزدیک نماز اور طواف کے وقت تزین کا حکم نکلتا ہے۔ اس آیت سے نماز میں ستر عورت کے وجوب پر بھی استدلال کیا گیا ہے، بلکہ احادیث کی روشنی سے ستر عورت گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے حصے کو ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے، چاہے آدمی خلوت میں ہی ہو۔ فتح القدیر۔ جمعہ اور عیدین کے دن خوشبو کا استعمال بھی مستحب ہے کہ یہ بھی زینت کا ایک حصہ ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اس طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ مشرکین نے جس طرح طواف کے وقت لباس پہننے کو ناپسندیدہ قرار دے رکھا تھا، اسی طرح حلال چیزیں بھی بطور تقرب الہی اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ نیز بہت سی حلال چیزیں اپنے بتوں کے نام وقف کر دینے کی وجہ سے حرام کر دانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کی زینت کے لیے مثلا لباس وغیرہ اور کھانے کی عمدہ چیزیں بنائی ہیں، وہ کفار بھی ان سے فیض یاب اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ دنیوی چیزوں اور آسائشوں کے حصول میں وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ بعض دفعہ نہیں بلکہ یہ تو اکثر ہے، اور تقریباً آپ دیکھیں گے اگر آپ کافروں کے ملکوں اور کافروں کے پر نظر دوڑائیں ان کی زندگیوں پر، تو دنیوی زندگی میں تو وہ مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، وہ مسلمانوں سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن یہ بالطبع العارضی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی مشیت اور حکمت ہے۔ تاہم قیامت والے دن یہ نعمتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہوں گی، کیونکہ کافروں پر جس طرح جنت حرام ہوگی اسی طرح ماکولات و مشروبات بھی حرام ہوں گے۔ تو جو آج آسائشیں، جو سہولتیں، جو آسانیاں کافروں کو حاصل ہیں، کیونکہ ان کی زندگی صرف دنیا کی زندگی ہی ہے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کا حصہ نہیں رکھا، تو مسلمانوں کا ایک قسم کا یہ امتحان بھی ہے کہ مسلمان ان کی دیکھا دیکھی اپنے آپ کو کس طرح ایک معاشرے کا فرد بناتے ہیں، حرام مال یا اس طرح کا مال کما کر ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہوتا ہے اس پر ہی قناعت کر کے شکر کر کے وقت گزارتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو حق کسی پر ظلم کرنے کو، اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند یعنی دلیل نازل نہیں کی، اور اس بات کو تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات نہ لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور پوشیدہ ہیں، اعلانیہ فحش باتوں سے مراد بعد کے نزدیک تعافوں کے اڈوں پر جا کر بدکاری، اور پوشیدہ سے مراد کسی گرل فرینڈ سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے۔ بعد کے نزدیک اول اور ذکر سے مراد محروموں سے نکاح کرنا ہے جو ممنوع ہے۔ اس میں ہر قسم کی ظاہری بے حیائی کو شامل ہے، جیسے فلمیں، ڈرامے، ٹی وی، وی سی آر، فحش اخبارات اور رسائل، رقص و سرور
اور مجروں کی محفلیں، عورتوں کی بے پردگی اور مردوں سے ان کا بے باکانہ اختلاط، مہندی اور شادی کی رسم و بے حیائی کے کھلے عام مظاہر وغیرہ وغیرہ، یہ سب فواحش ظاہرہ ہیں۔ گناہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے۔ گناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کی نافرمانی کا نام گناہ ہے۔ جو تیرے سینے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع ہونے کو تو برا سمجھے۔ بعد کہتے ہیں کہ گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود ہو، اور بغی یہ ہے کہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچیں۔ یہاں بغی کے ساتھ بغیر الحق کا مطلب ناحق ظلم و زیادتی، مثلا لوگوں کا حق غصب کرنا، کسی کا مال ہتھیا لینا، ناجائز مارنا پیٹنا اور سب و شتم کر کے بے عزتی کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں شامل ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی، اس ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹے سکیں گے، یعنی اس سے ایک ساتھ پھر نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، مطلب میعاد معین سے مراد وہ مہلت عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی ہر گروہ کو آزمانے کے لیے عطا فرماتا رہتا ہے کہ وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ مہلت بعض دفعہ ان کی پوری زندگیوں تک محدود ہوتی ہے، یعنی دنیوی زندگی میں وہ گرفت نہیں فرماتا بلکہ صرف آخرت میں ہی سزا دے گا۔ ان کی اجل مسمى قیامت کا دن ہی ہے، اور جن کو دنیا میں وہ عذاب سے دوچار کر دیتا ہے، ان کی اجل مسمى وہ ہے جب ان کا مواخذہ فرماتا ہے۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم میں سے ہی ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ان اہل ایمان کا حسن انجام بیان کیا گیا ہے جو تقوی اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ اکثر جگہ عمل صالح کا ذکر ضرور کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عند اللہ ایمان وہی معتبر ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کریں، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں اہل ایمان کے برعکس ان لوگوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے احکام کو جھٹلاتے اور ان کے مقابلے میں استکبار کرتے ہیں۔ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا انجام بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کردار کو اپنائیں جس کا انجام اچھا ہے، اور اس کردار سے بچیں جس کا انجام برا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتلائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے کہ وہ کہاں گئے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ وہ سب غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ نصیب کا جو کچھ کتاب سے وہ ان کو مل گیا۔ اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی عمل، دوسرا معنی رزق اور عمر کے کیے گئے ہیں، یعنی ان کے مقدر میں جو عمر اور رزق ہے اس سے پورا کر لینا، اور جتنی عمر ہے اس کو گزار لینے کے بعد بالآخر موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اسی کے ہم معنی یہ آیت بھی ہے، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون،
متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب عذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، دنیا کا چند روزہ فائدہ اٹھا کر بالآخر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا ادرکوا فیہا جميعا قالت اخرهم لأولهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں۔ پہلی بات یہ جو فرمایا کہ جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے، امہ کی جمع ہے، مراد وہ فرقے اور گروہ ہیں جو کفر اور شقاق اور شرک اور تکذیب میں ایک جیسے ہوں گے۔ فی بمائنے معا بھی ہو سکتا ہے، یعنی تم سے پہلے انسانوں اور جنوں میں جو گروہ تم جیسے یہاں آ چکے ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ یا ان میں شامل ہو جاؤ۔ لعنت اختہا اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، اخت بہن کو کہتے ہیں۔ ایک جماعت امت کو دوسری جماعت امت کی بہن با اعتبار دین یا گمراہی کے کہا گیا ہے، یعنی دونوں ہی ایک غلط مذہب کے پیرو یا گمراہ تھے یا جہنم کے ساتھی ہونے کے اعتبار سے ان کو ایک دوسرے کی بہن قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، ایک جماعت دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، ادرکو کے معنی ہیں تدارکو، جب ایک دوسرے کو ملیں گے اور باہم اکٹھے ہوں گے۔ اخرا یعنی پچھلے سے مراد بعد میں داخل ہونے والے، اور اولا پہلے سے مراد ان سے پہلے داخل ہونے والے ہیں، یا اخرا سے مراد اتباع و پیروکار اور اولا سے متبوع لیڈر اور سردار مراد ہیں۔ ان کا جرم چونکہ زیادہ شدید ہے کہ خود بھی راہ حق سے دور ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کوشش کر کے اس سے دور رکھ رہے ہیں، اس لیے یہ اپنے پیروکاروں سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا، جہنمی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم تو اپنے سرداروں اور بڑوں کے پیچھے لگے رہے، بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان کو بڑی لعنت کر۔ یعنی ایک دوسرے کو تانے دینے کو کوسنے اور ایک دوسرے پر الزام دھرنے سے کوئی فائدہ نہیں، تم سب ہی اپنی اپنی جگہ بڑے مجرم ہو اور تم سب ہی دوگنے عذاب کے مستحق ہو۔ ان کا یہ مکالمہ سورہ سبا میں بیان کیا گیا ہے۔ وقالت اولاہم لاخرہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ہمارا آج کا درس۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینے کا نور بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو یوم قیامت ہمارے لیے سفارشی بنا کر کھڑا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خالص اپنی رضا کے لیے اسے قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔